اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام. رواہ مسلم. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب سید السادات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنہ. فرمایا تم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے. کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے ہاتھ میں جنت کی چابیاں ہیں. وہ فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنہ، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک یہ کام نہ کرو. وہ کیا ہے؟ حتی تؤمنوا، ایمان لاؤ. بغیر ایمان کے کوئی شخص جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. جتنے اچھے عمل ہوں، ایمان نہ ہو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس درخت کی جڑ ہی نہیں ہے اس پر پتا، پھل، پھول آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. ایمان شرط اول ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے. دوسری بات فرمائی وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. پوری انسانی برادری کو میرے پاک پیغمبر نے اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا ہے کالے گورے کی تمیز ختم ہو گئی. سب تم مسلمان کیا ہو؟ بھائی بھائی ہو. انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. کوئی افغانستان میں رہتا ہے، کوئی ترکستان میں رہتا ہے، کوئی پاکستان میں رہتا ہے، دنیا کے جس خطے میں ہے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اس مسلمان کا بھائی ہے. صرف بھائی وہی نہیں جو مانے جایا ہے، بھائی وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. یہ رشتہ داریاں ٹوٹ سکتی ہیں، ان میں نفرتیں پیدا ہو سکتی ہیں، ان میں تقسیم پر اختلاف ہو سکتا ہے، بلکہ بھائی بھائی کی گردن پر خنجر چلا سکتا ہے. جس نے نبی کا دامن پکڑا ہے وہ بلال حبشی ہو یا ابو بکر صدیق ہو، ایک مقام پر بیٹھے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. علی المرتضیٰ شہزادہ ہے، سلمان فارسی یہ غلام ہے، لیکن دونوں میرے نبی پاک کے سامنے برابر کھڑے ہیں. کس چیز نے برابر کر دیا؟ کہو ایمان نے برابر کر دیا.
حضرت بلال جب آتے تھے تو عمر فاروق فرماتے تھے سیدنا بلال، یہ بلال ہمارے سردار ہیں، سردار۔ بڑی قداور شخصیت عمر فاروق کی، اور یہ حبشی غلام ہے، کالا ہے، سیاہ فام ہے، کوئی ہنر نہیں، کہاں سے چل کر آیا؟ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، میرے رسول نے فرمایا عمر یہ تیرا بھائی ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں پیار نہ ہو، محبت نہ ہو۔ محبت نے ہمیں ایک دھاگے میں پرو دیا ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو؟ یہ میرے نبی کے کام ہے نا کہ نسخے بتائیں۔ ہم محبت کس دکان سے ڈھونڈیں؟ کوئی سٹور محبت کا نہیں ہے، میرے نبی کا ایسا آستانہ ہے، دنیا کی ہر چیز ان کے قدموں میں ملتی ہے۔ کسی نے کہا کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں؟ کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ جو میرے نبی کے ہو گئے دنیا ان کی ہو گئی۔ ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، دنیا ان کے پیچھے دوڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سپر پاور ہے کیسر کسرا، ایران روم، سپر پاور۔ ان کے تاج، ان کے خزانے لٹ کر آئے کہ نہ آئے مسجد نبی میں؟ چند تلواریں لے کر بدر کے میدان میں آئے۔ کتنی تلواریں تھیں؟ 313 مجاہد تھے اور تلواریں 8 تھیں۔ 8 تلواریں کیا کر سکتی ہیں؟ ادھر 1000 کا لشکر جرار ہے، لیکن یہ تلواریں بھی کند ہیں، مسواک نہیں بنا سکتی، لیکن جذبہ ایمانی ہے، عشق مصطفیٰ ہے، چھا گئے ساری دنیا پر۔ دیکھ لے یہ قوت ایمان کی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اے امت محمد تم بلند ہو، غالب ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان میں پختہ ہو جاؤ تو تم غالب ہو۔ اگر ایمان میں کمزوری ہے تو پھر ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی جو حال ہے دیکھ رہے ہو نا۔ میں سلام کے فضائل بیان کر رہا ہوں گزشتہ 3 جمعے سے۔ آج میں ایک انوکھا سلام آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ مجھ سے ملے، آپ نے کہا السلام علیکم، میں کسی سے ملا کہا السلام علیکم، ایک یہ سلام ہے نا، ایک انوکھا سلام۔ نام یاد کر لو، حضرت خبیب بن عدی الانصاری، مدینہ پاک کے رہنے والے ہیں، انصاری ہیں۔ خبیب اسم مبارک ہے ان کا، حضور کے خاص صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کفار نے، مشرکین نے ان کو پکڑ لیا اور آبادی سے دور انہیں قتل کرنا چاہا، تنہا ہے، اور جذبات یہ چاہتے ہیں کہ میں نبی پاک کی خدمت میں جب تک سلام عرض نہ کر لوں دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ تلوار میرے سر پر لٹک رہی ہے، تقدیر کا فیصلہ ہے، مجھے قبول ہے، خندہ پیشانی سے قبول ہے۔ جی ایک اور بات سمجھ لو، ٹھوکر لگے، بیماری آئے، گھر میں تکلیف ہو، دشمن پیدا ہو جائے، یہ ایسے حالات ہیں جنہیں آدمی ناگوار سمجھتا ہے۔ ایسے موقع پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، برداشت کرے، میرے رب کی طرف سے آئی۔ ایک ہے رضا، وہ صبر سے بھی آگے ہے۔ اے بخار چڑھ جائے نا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، صبر تو کر رہا ہے لیکن فطری طور پر اس کے چہرے پر وہ آثار ہیں جو بیماری کا تقاضا ہے۔ یہ صبر ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اس سے آگے رضا ہے۔ رضا کا کیا مطلب ہے؟ یار کی طرف سے جو حالت ہے میں خوش ہوں، اس کو میں راضی رکھنا چاہتا ہوں۔ بیماری کی حالت میں بھی چہرے پر مسکراہٹ ہو، دشمن سامنے ہو یہ مسکرا رہا ہو، یہ رضا بالقضا ہے۔ اور اس مقام پر فاطمہ کے لال پورے اترے میدان کربلا میں۔ کتنا بڑا لشکر سامنے ہے، انسان نہیں درندے ہیں،
اور جب انسان درندہ بن جائے اسے کون سمجھائے؟ انسان بھیڑیے کی اور کتے کی صفت اختیار لے اسے کون سمجھائے؟ وہ سب بھیڑیے ہیں، دنیا کے کتے ہیں، آل بیت کا خون چوسنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ تھوڑے ہیں، وہ زیادہ ہیں، لیکن ان کی نظر لامکان پر بھی ہے، ان کی نظر لوح محفوظ پر بھی ہے، ان کی نظر نانا پاک کے کندھوں پر بھی ہے جن پر سواری کیا کرتا تھا، ان کی نظر شیر خدا پر بھی ہے جو پیار سے وہ دیا کرتے تھے، ان کی نظر خاتون جنت پر بھی ہے جو چھاتی سے لگا کر جنت کی نہروں سے دودھ پلایا کرتی تھی۔ کوئی پرواہ نہیں، مسکرا رہے ہیں، صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ حضرت خبیب انصاری کا جب آخری وقت آیا اور تلوار ان کی طرف سے بڑی، عرض کرتے مولا کریم میرا سلام میرے نبی کی جناب میں پہنچانے والا کوئی نہیں، تو ہی کرم فرما، میرا سلام میرے رسول کو پہنچا۔ انوکھا سلام ہے نا، انوکھا سلام ہے۔ میرے رب نے سنا کہ نہ سنا؟ اور رب کے پاس کاسد موجود ہے، اٹھ جبریل جا میرے نبی کے پاس اور انہیں کہہ تیرا غلام دنیا سے جا رہا ہے اور سلام کہہ گیا ہے، وہ نہیں پہنچا سکتا، اس کے پاس کوئی نہیں، مجھے کہہ گیا میرا سلام، اس کا سلام میں تجھے پہنچا رہا ہوں جبریل کی وساطت سے۔ سدرہ چھوڑ کے جبریل امین زمین پر آئے، میرے آقا کے قدموں میں آئے اور خبیب کا سلام پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور سلام، جب پیار مل جائے نا تو پھر پیار والی باتیں بھی مل جاتی ہیں نا۔ اللہ کے نبی سے پیار کرنا چاہیے نا۔ ہم بڑے سادہ ہیں، بڑے بھولے ہیں، اس دنیا سے پیار کر رہے ہیں جو کسی سے وفا نہیں کرتی۔ تو صدارت کی کرسی تو دیکھ، وزارت کی کرسی تو دیکھ، کہاں کے صدر، کہاں کے وزیر اعظم، کہاں کے سلاطین زمانہ؟ جی یہ قلعہ قریب ہے، دہلی دور ہے، دہلی کے قلعے میں جا کر دیکھ تجھے کس نے بنایا؟ موت سے بچنے کے لیے بنایا، موت نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ قلعے موجود ہیں، قلعوں میں رہنے والے غائب ہیں، یا اللہ کیا معاملہ ہے؟ مجنو لیلا پر عاشق تھا، سنتے ہیں نا، لیلا مر گئی، کسی نے آ کے اطلاع کی مجنو کو، اوفو بڑی مجھ سے زیادتی کی ساری زندگی میں اس سے پیار کرتا رہا جو فانی تھی، جس کا وجود ہی باقی رہنے والا نہیں، میں نے کیوں نہیں اس سے پیار کیا جو حی قیوم ہے، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، ولا تحسبن اللہ غافلا، نہ کبھی بندے سے غافل ہوتا ہے۔ بندہ غافل ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے کبھی، لیکن میرا رب پھر بھی اس کی حفاظت فرما رہا ہے اور اس کی ساری ضروریات پوری فرما رہا ہے۔ میں کیوں اس سے پیار نہ کر سکا؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم غار میں تشریف فرما ہے، غار حرا، جہاں پہلی دفعہ جبریل امین حاضر ہوئے اور اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیات پیش کی۔ آپ 6 ماہ غار میں گزار دیتے تھے، خلوت بہت پسند تھی حضور کو، خلوت بہت پسند تھی۔ خلوت کیا ہے؟ جہاں بیوی بھی نہ ہو، بچے بھی نہ ہو، والدین بھی نہ ہو، دوست احباب بھی نہ ہو، کاروبار بھی نہ ہو، دنیا کی کوئی شے نہ ہو، تو اکیلا ہو، تو ہو اور تیرا رب ہو۔ اور کبھی ایسا وقت بھی کچھ نکالا کرو اور اس کی عادت بنا لو، پھر دیکھو اطمینان قلب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ سکون والی راہیں ہی ہمیں نہیں ملی، کیسے سکون ملے؟ دولت حاصل کرو، یہ تو بے سکونی کا سامان ہے، دولت بے سکونی کا سامان ہے۔ جیب میں پیسے ہیں، سفر پر جا رہے ہو تو فکر ہے، جیب خالی ہے کوئی فکر نہیں۔ یہ فکر کس نے مٹایا؟ جیب کو خالی کیا تو فکر مٹ گیا۔ جب تک دولت ہے، جتنی ہے اتنی افکار زیادہ ہیں، جتنے لوگ کاروباری ہیں کاروبار کو بڑھاتے پھیلاتے جاتے ہیں، ان کی فکر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہاں ایک فیکٹری لگائی، وہاں ایک فیکٹری لگائی، ملک سے باہر میرے کام ہے تو وہ جہاز پر بھی 25 دن 29 دن گزار دیتا ہے۔ سکون تو نہیں ہے نا۔ سکون کسے ہے؟
جس کے پاس کچھ نہیں وہ پرسکون ہے۔ ایک درویش سے رات کو مصروف عبادت، چور آ گئے۔ چور آیا، جب اندر داخل ہوا اس نے تلاشی لی تو فرمانے لگے کیا تلاش کرتا ہے، مجھے تو دن کو کچھ نہیں ملتا، تو رات کو ڈھونڈتا ہے۔ دن کی روشنی میں مجھے اپنے گھر کچھ نہیں ملتا، تو رات کے اندھیرے میں کیا ڈھونڈتا ہے۔ صفایا کر کے آتے ہیں، جب صفایا ہو جاتا ہے دل خالی ہو جاتا ہے، تفکرات سے، دولت سے اور لمبی امیدوں سے، آرزوؤں سے، خواہشات سے، پھر اللہ کہتا ہے میرا گھر خالی کر دیا ہے، اب میں آ جاتا ہوں۔ جس کا گھر ہے اس کے لیے خالی کرنا چاہیے، جھاڑو دینا چاہیے، صفائی کرنی چاہیے۔ غار حرا میں حضور تشریف فرما ہے، جبریل امین پاس بیٹھے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ حضور کا کھانا لے کر آ رہی ہے۔ ہاں، رفیق حیات ہو تو ایسی ہو، ایسی ہو، نیکی میں معاون، نیکی میں معاون، اور شوہر کی عدم موجودگی میں خیانت نہ کرنے والی، وہ اچھی عورت ہے، اور اسے قیمتی لال ملتے ہیں۔ ان کی گود میں حسین جیسے آتے ہیں، شہزادے آتے ہیں۔ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، تیرا اقبال کہہ رہا ہے، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں۔ جس کان سے کوئلہ نکلتا ہے نا، ڈنڈوٹ جاؤ تو کوئلہ نکل رہا ہے، کھیڑے جاؤ تو نمک نکل رہا ہے، ہر چیز کی کان ہے نا، کسی سونا کہیں لوہا نکل رہا ہے۔ کچھ کانیں ہیں جو عظیم لوگ پیدا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی راستے میں ہے، تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آ رہی ہیں خدیجۃ الکبریٰ، جب آئیں تو میرے رب کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی حضور سلام فرمائیں۔ شان تو دیکھنا، اللہ پاک نے بھی حکم دیا ہے کہ جبریل جاؤ میری طرف سے خدیجۃ الکبریٰ کو سلام کہہ کر آؤ، تو میری طرف سے بھی حضور سلام فرماؤ اور بشارت دو ایسے گھر کی جنت میں جو موتی کھود کر بنایا گیا ہے، اینٹیں جوڑ کر نہیں، پلستر نہیں کیا ہوا، پائپ لیک نہیں ہوئے کہ جگہ جگہ نمی پیدا ہو گئی ہے، موتی کھود کر گھر بنایا گیا ہے۔ اور اس گھر کی دو بڑی خوبیاں ہیں، ایک تو اس گھر میں اس کے آس پاس کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، نمبر دو اس میں رہنے والا کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ یہ ہے جنت کے گھر کی خوبی۔ جنت میں نہ گرمی نہ سردی، نہ دھوپ نہ سایہ، نہ رنج نہ تکلیف، نہ بیماری نہ پریشانی، کیا ہے؟ امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے۔ ایک اور سلام بھی سنو۔ ایک دن سرکار اپنے گھر تشریف فرما ہے، اپنے حجرہ مبارکہ میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہیں۔ جبریل امین آئے تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ عائشہ صدیقہ کو میرا سلام فرمائے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے عائش، یہ مرادہ مرخم ہے، یا عائشو، جبریل تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا وعلیہ السلام، اور پھر عرض کرتی یا رسول اللہ جو آپ دیکھتے ہیں ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا، فرشتہ پاس بیٹھا ہے، نوریوں کا سردار، حضور دیکھ رہے ہیں، عائشہ صدیقہ نہیں دیکھ رہی، معاملہ کیا ہے؟ کچھ تو سوچنا چاہیے نا۔ یہ منبر ہے، یہ کتاب ہے، میں دیکھوں تم نہ دیکھو ایسا تو نہیں ہو سکتا، تم بھی دیکھ رہے ہو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نہیں دیکھ رہی، آپ دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کا عقیدہ تھا نبی اور چیزیں دیکھتا ہے، ہم اور دیکھتے ہیں، ہمارے دیکھنے اور نبی کے دیکھنے میں فرق ہے۔ یہ روحانی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، غیر محسوس چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے وبا کو دیکھا ہے، بیماری وبائی صورت اختیار کر گئی،
حضور نے وبا کو دیکھا، مدینہ پاک آ رہی ہے، منع کر دیا، فرمایا نہیں باہر چلی جا کسی اور وادی میں مدینہ پاک میں تجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جو نبی وباؤں کو روک دیتا ہے، دیکھ لیتا ہے کہ یہ وبا ہے، وہ آگ کیسی ہے سمجھتے ہیں؟ عالم دو ہیں، عالم شہادہ، عالم غیب۔ ہم عالم شہادہ کو دیکھتے ہیں، یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ اونچے قد والا ہے، چھوٹے قد والا ہے، دیکھتے نا۔ عالم غیب نہیں دیکھ سکتے، اور نبی بھی نہ دیکھ سکے، پھر ہمارے درمیان نبی کے درمیان فرق ہی کیا رہ گیا؟ ہم نہیں دیکھتے، وہ بھی نہیں دیکھتا۔ پیغمبر کی نظر اس جہان پر بھی ہے، اس جہان پر بھی ہے، اس لیے کہ اس جہان کا صرف نبی نہیں، اس جہان کا بھی نبی ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت قرآن پاک کی، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کہو۔ حضور نے فرمایا گھر میں جائے تو السلام علیکم کہے، تیرے گھر میں برکت ہوگی، اور جب گھر سے جانے لگے پھر بھی السلام علیکم کہہ۔ گھر میں جاؤ برکت ہوتی ہے السلام علیکم کہنے سے، اور اگر گھر خالی ہو، کوئی نہ ہو، تو پھر گھر میں کوئی اتفاق سے سارے کے سارے کسی شادی پر گئے ہوئے ہیں، آپ اکیلے گھر میں آئے، اب کیا کریں؟ اللہ اللہ۔ اب میں بات کرنے لگوں ایسے جوان کی جس نے صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، اور صحابہ میں عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان سے علم حاصل کیا ہے۔ تو خیر القرون کا زمانہ پایا نا، حضور نے 3 زمانوں کو بہترین زمانہ قرار دیا، خیر القرون کرنی، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم۔ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے، اور صحابہ کا اور حضور کا زمانہ ایک ہی ہے، پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ 3 زمانے حضور نے سب سے افضل قرار دیے، اور یہ تابعین میں سے ہے۔ اس مبارک ہے عمر بن دینار، عمر بن دینار۔ جو بات میں یہاں بیٹھ کر کروں گا نا، ایسی کتاب سے کروں گا کہ انشاءاللہ جس کتاب کی کوئی بھی تردید نہیں کر سکے گا۔ یہ مسئلہ خاص طور پر سن کر جانا اور اسے یاد رکھنا۔ عمر بن دینار شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس کے۔ عبداللہ ابن عباس کے پائے کا کوئی مفسر قرآن نہیں گزرا، حضرت جابر سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ تو بڑے جلیل القدر تابعی ہے نا، صحابہ سے علم حاصل کرنے والے، وہ قرآن پاک کی جو تفسیر کریں گے اس تفسیر پر ہمیں اعتماد ہے۔ جو مولوی یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم قرآن سے باہر نہیں جاتے، میں کہتا ہوں یہ دھوکہ دے رہا ہے، بات میری سمجھیں۔ جو مولوی یہ کہتا ہے نا میں قرآن ہی پڑھتا ہوں، قرآن سے باہر نہیں جاتا، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ قرآن پاک تو ایک متن ہے، متن، پھر اس کی شرح چاہیے، وہ شرح حدیث سے پاک ہے۔ اب قرآن بھی عربی میں، حدیث بھی عربی میں، عربی زبان ہم نہیں جانتے، ہم ہیں پنجابی، تو عربی سمجھنے کے لیے پہلے صرف پڑھیں گے۔ اس مولوی نے بھی پڑھی، اسے پوچھو تو نے صرف کیوں پڑھی ہے؟ نحو بھی پڑھیں گے، 14 علوم و فنون حاصل کریں گے، پھر قرآن سمجھنے کے قابل بنیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن سے آگے پیچھے میں نہیں جاتا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بات میں کرنے والا ہوں اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں اور نہ لوگوں کو پتہ چلے ہم اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح کرتے رہیں۔ نہیں، قرآن کی تشریح وہ کرو جو صحابہ نے کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی ہے۔ امت کے اولیاء کرام کی زندگی کے حالات بھی سامنے رکھو، پھر قرآن پاک کی تفسیر بیان کرو، لطف آئے گا نا۔ اب یہ مسئلہ جو عرض کرنے لگا ہوں اس کو غور سے سننا۔ عمر بن دینار فرماتے ہیں اگر تم مکان میں گئے یا مسجد میں گئے اور مسجد خالی ہے، گھر خالی ہے، تو کیا کہے؟ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اے پیارے نبی تیری جناب میں میں سلام پیش کرتا ہوں۔ خالی گھر ہو، خالی مکان ہو، خالی مسجد ہو تو کہے السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی شرح لکھ رہے ہیں ملا علی قاری، جنہوں نے مشکات کی شرح مرقات لکھی 8 جلدوں میں، عربی میں ہے جی۔ اس میں وہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک تو وہاں تشریف فرما نہیں تو ان پر سلام تو کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ بات وہ مولوی نہیں کرے گا جو کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ آج سے بات 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اور ملا علی قاری تو حنفی ہیں ماشاءاللہ، اور مفسر حدیث ہیں، شارح حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خالی گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، کوئی آدمی نہیں تو السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھو، اس لیے لأن روحہ علیہ السلام حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام۔ یہ جو عبارت عربی کی پیش کر رہا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ خالی گھر ہو ایمان والوں کا، اس میں رسول پاک کی روح مبارک موجود ہوتی ہے۔ کوئی دیکھنا چاہے حوالہ یہ فقیر دکھا سکتا ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے۔ لأن روحہ علیہ السلام حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، جس نے کلمہ پڑھا اس نے مکان بنایا، مسجد بنی، مسجد میں گیا، گھر میں گیا، رسول پاک کی روح مبارک اس کے گھر میں مسجد میں موجود ہے، اس لیے سلام عرض کر السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو حاضر ناظر کے لفظ نہیں استعمال کرتے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ تو حاضرتن فی بیوت اہل الاسلام، جو مسلمان ہیں ان کے گھروں میں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، دوسروں کی بات نہیں ہے، جو مسلمان ہیں ان کے گھروں میں رسول پاک کی روح مبارک حاضرتن موجود ہے، اس لیے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے ایک عجیب روایت دیکھی ہے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، اس میں سلام بھی ہے، درود پاک بھی ہے۔ جب فارغ ہوتے ہیں تو دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سلام نہیں کیا کرتے تھی، انک حمید مجید تک پڑھ لیا اور دعا بھی پڑھ لی، رب اجعلنی، یا کوئی دعا قرآن پاک کی آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا پڑھ سکتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنی، اب نماز کا سارا نصاب ختم ہو گیا، اب سلام پھیرنا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرنے سے پہلے پھر پڑھتی تھی السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علی اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھ کر سلام پھیرا کرتی۔ وہ سلام اپنے مقام پر، یعنی جی نہیں چاہ رہا کہ نماز سے فرصت ہو اور نبی پاک کی خدمت میں پھر دوبارہ سلام نہ کروں، پہلے سلام عرض کر لیا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن نماز کے ختم کرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے پھر چاہتی ہیں کہ حضور کی خدمت میں اور اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں سلام عرض کیا گیا۔ ایک روایت اور یاد رکھو، یہ روایت کن کی ہے؟ حضرت حسن مجتبیٰ، سید اصل سید وہ ہے جن سے سیادت چلی ہے، حسنین کریمین، یہ اصل سید ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا ان کی اولاد سید بن گئی نا، پہلے سید یہ ہے، اور ہر سید کے لیے ضروری ہے، ہر سید کے لیے ضروری ہے، اور پھر میں کہوں گا ہر سید کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام حسن کی سیرت اور امام حسین کی سیرت کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھے اور اس پر چل کر دکھائے، اس پر عمل کرے، ہر سید کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں امام حسن کی ایک سیرت کی بات بتا سکتا ہوں۔ اپنے مکان پر تشریف فرمائے، امام حسن مجتبیٰ سردار ہے بھائی، سردار ہے،
ایک بدو آ گیا، جو ہی دروازے کے سامنے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ خاموش، کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں کوئی گالی دے تو صحیح، اگر تھپڑ نہیں مار سکتے تو گالی ضرور دیں گے، ہماری زبان جو گونگی تو نہیں ہے نا۔ امام حسن خاموش ہے، یہ اس شیر کی تاثیر ہے، اس خون کی تاثیر ہے، وہ جس نے کندھوں پر بٹھایا تھا اس کا فیض ہے۔ امام حسن خاموشی سے سن رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بھئی تو دیہات کا رہنے والا ہے، شہر میں آیا ہے، کوئی ہماری خدمت کی ضرورت ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے پھر اور ذرا زبان کو تیز کیا اور لفظ شامل کیے، تم ایسے ہو، تمہارا خاندان ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی کھانا چاہتے ہو تو آ جاؤ، کھانا کھاؤ، کپڑے کی ضرورت ہے تو ہم کپڑے دے دیتے ہیں، کوئی شہر میں بازار میں کام ہے تو میرا غلام جا کر تیرے ساتھ کام کر دیتا ہے۔ جب اتنا ٹھنڈا دیکھا نا، اتنا ٹھنڈا، تو کہتے ہیں اشہد انک ابن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو رسول اللہ کی آل پاک سے ہے۔ یہ ہے وہ کردار، یہ ہے وہ پاکیزہ سیرت جس کو میں سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، ہر سید کو حسنین کریمین کی سیرت پر چلنا چاہیے تاکہ دیکھنے والا کہے کہ یہ آل رسول ہے، اسے نام کے ساتھ بتانے کی ضرورت محسوس نہ ہو، میں سید ہوں خود ہی سمجھ جائے۔ اور جھکتا پھرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تواضع والا ہے، تو ہر ایک کہے گا یہ رسول اللہ کے اوصاف تھے۔ یہ واقعہ داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ اب میں حوالہ ان کے اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے جو تبصرہ کیا بڑا پیارا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کمال درجے کی بات ہے، اللہ کا بندہ جب نقطہ انتہا پر پہنچتا ہے معرفت الہی میں، اس کی یہ وصف بن جاتا ہے اس کا کہ نہ تعریف نہ مذمت، دونوں برابر۔ کوئی تعریف کرے چوڑے نہیں ہوتے، مذمت کرے رنگ نہیں اڑ جاتا، وہ اپنی حالت پر رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی زبان سے کہہ رہا ہے۔ حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آپ کے مریدین نے عرض کی تھے، حضور یہ جو خط آیا کسی آدمی کا، بڑا بے حیا ہے، بڑا بے باک ہے، بڑا گستاخ ہے، بڑا بے ادب ہے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم نوٹس لیں۔ آپ نے فرمایا وہ تھیلا لاؤ جس میں خطوط ہوتے ہیں۔ تھیلا آ گیا، اس میں سے خطوط نکالے، بزرگوں کے، پورے ہندوستان سے بزرگوں نے جو خطوط لکھے تھے نا۔ مرزا غالب کا شعر ہے، چند خطوط اور کچھ حسینوں کی تصویریں، بعد مرنے کے میرے گھر کا یہ سامان نکلا۔ یہ بڑی پیاری، میرے پاس اپنے پیر و مرشد کا خط محفوظ ہے، اور میں اس کو بڑی سند سمجھتا ہوں، بہت بڑی سند سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو اس میں آپ نے القاب دیے ہیں، جو نوازش فرمائی، جو کرم فرمایا، جو عنایت فرمائی، وہ میرے لیے بہت بڑی سند ہے، میں کچھ نہیں، سند بڑی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ تھیلا لاؤ، وہ تھیلا لایا گیا، فرمایا خط نکالو پڑھو، اس میں بڑے القاب، بڑے آداب، بڑی عاجزی۔ ایک اور نکالو، تیسرا نکالو، فرمایا خدا کے بندو تم اتنے جوش میں آ گئے، جذبات میں آ گئے، یہ ایک خط ہے، یہ میری مذمت کا ہے، میری تعریف میں کتنے خط ہیں؟ وہ خط تعریف کیا ہے، میں اونچا نہیں ہو گیا، مذمت کا آیا میں نیچا نہیں ہو گیا، میں جہاں تھا وہیں ہوں۔ یہ سلوک کا سبق عرض کر رہا ہوں، دعا ہے مجھے بھی اللہ توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ جذبات کو قابو رکھنا، کنٹرول رکھنا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ دیکھیں نا، دریاؤں میں طغیانیاں آتی ہیں، کبھی سمندر میں بھی طغیانی آئی ہے، مد و جزر ہے، کبھی پانی چڑھتا ہے کبھی اترتا ہے، یہ اس کی رفتار ہے۔ سمندر میں طغیانی کبھی نہیں آئے گی کہ پانی میں، دریا میں طغیانی آتی ہے۔ اس لیے پھر کسی نے کہا اور اچھا کہا،
شور دریا سے کہہ رہا تھا سمندر کا سکون، سمندر ساکن ہو کر دریا شور دریا سے کہہ رہا تھا سمندر کا سکون، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، جس کا جتنا ظرف ہے، سمندر کا بڑا ظرف ہے، دریا کا چھوٹا ظرف ہے، پیچھے سے پانی آیا اچھل کر باہر چلا گیا، سمندر کئی دریا پی جاتا ہے تو غیامی نہیں آتی۔ یہی محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا کہ اللہ کے عاشق وہ ہیں جو 7 سمندر پی جاتے ہیں، ہونٹ پھر بھی خشک رہتے ہیں۔ وہ آج کے پیروں کی بات کر رہا ہوں، جتنے پرانے لوگ بیٹھے ہو نا ان سے پوچھ لینا کہ آج سے 40-50 سال پہلے جنہوں نے دیکھا ہے زمانہ، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہیں بیٹھے ہیں، اللہ شاہد ہے سارا پاکستان پھرے کہیں کسی بزرگ کا بورڈ سڑک پر نظر نہیں آتا تھا جی۔ اب بزرگوں کے بورڈ سڑک پر لگے ہوئے ہیں، تیر کا نشان لگا ہوا ہے، ادھر بزرگ بیٹھے ہیں، چل ادھر تیری مشکل حل کرنے والے، بیچارہ خود مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اس نے کسی کی مشکل کیا حل کرنی ہے جی۔ جب میں پیروں کی بات کرتا ہوں آپ مرجھا جاتے ہیں، میں پیروں کا غلام ہوں، لیکن اس پیر کا غلام ہوں جس کا ایک ایک قدم شریعت مصطفیٰ کے مطابق اٹھتا ہے۔ یہ چائنا کا مال میں نہیں پسند کرتا، 2 نمبر نہیں 3-4 نمبر آ گئے جنہیں وضو کرنے کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے جن کامل لوگوں سے عقیدت کا رشتہ جوڑا ہے انہیں ہمیں اعلیٰ معیار دیا ہے، اس پر ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں لوگوں کو جو وہاں کیسے چل رہے ہیں نا جی۔ کبھی مغالطے میں نہ آنا، پیر وہی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہے، پیر وہی ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کا قرآن اور حدیث پر عمل ہے، پیر وہی ہے، وہ دنیا دار پیر نہیں ہو سکتا جی۔ حضرت بایزید بسطامی سے بڑا پیر کون ہوگا؟ جنید بغدادی ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس طرح فرشتوں میں مرتبہ اور مقام ہے نا جبریل امین کا، اس طرح ولیوں میں مقام ہے بایزید بسطامی کا، یہ مقام ہے۔ آپ کو میں اپنی مجلس میں یہ واقعہ پتہ نہیں کتنی دفعہ دہرا چکا ہوں اور سب کو سناتا ہوں۔ بایزید بسطامی کو پتہ چلا فلاں جگہ ایک بزرگ تشریف فرما ہے، چلو بھائی زیارت کے لیے، آپ چلے گئے، ذرا توجہ کرنا، زیارت کے لیے ایک بزرگ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، یہ بزرگ تو اصلی بزرگ ہے، وہ دیکھیں گے کیسا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی، الحمدللہ پیر ہے اور مسجد کی طرف جا رہے ہیں، پیر تو مسجد میں سجدہ ہی نہیں دیتے، مسجد میں آنا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے قبلہ رخ تھوکا، وہ پیر صاحب جن کی زیارت کے لیے گئے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکا، بایزید بسطامی نے سلام بھی نہیں لیا، واپس آ گئے۔ مرید نے پوچھا حضور آپ زیارت کے لیے گئے ملاقات بھی نہیں کی؟ فرمایا اس بدبخت کو تو آداب کا نہیں پتہ، یہ شریعت کے اصول کیا جانے، یہ پیر نہیں ہے، یہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا جو قبلے کی تعظیم نہیں کر رہا۔ کتنا نازک معاملہ ہے۔ اور جو پیر صاحب جناب علی، میرے عزیز نے ایک دن مجھے لطیفہ سنایا، ایک مرید اپنے پیر کی کرامت بتا رہا ہے، میرے سامنے پیر صاحب نے سگریٹ میں چرس بھری اور مجھے کہا کیا لگا جی؟ کش لگا۔ میں نے کش لگایا، سادہ سگریٹ، بھری چرس، ذائقہ سادہ، پیر صاحب کی کرامت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتوں ڈھونڈ کے لائیے یہ جو پیر ہے۔ ہاں میں ایک ایسے پیر کی بات کر رہا ہوں، چائے آ گئی، اس میں چینی ہلانی ہے ملانی ہے،
چمچ لے کر چینی ڈالی اور چمچ یوں گھومنے لگ گیا، منع کر دیا، فرمایا خبردار، میرے رسول نے فرمایا ہر کام دائیں طرف سے کرو۔ ہاں تو اس کو معمولی سمجھے گا، میں اسے ولایت کی خشت اول سمجھتا ہوں، نبی کا قول عمل فعل سامنے ہو پھر پیر کام کرے۔ فرمایا چینی ملانی ہے نا، یوں ہلائے گا تب بھی مل گئی، یوں ہلائے گا تب بھی مل جائے گی، لیکن میں تو وہ میٹھا پسند کرتا ہوں جو نبی کی سنت کے مطابق ہوگا۔ فرمایا اس طرح ہے۔ بستر خادم نے بچھا دیا، جھاڑ کر بچھایا۔ جب آپ بستر پر تشریف لائے تو تہ بند کے اندر کے حصے سے، داخل ازار سے کہتے ہیں، اندر کے حصے سے بستر کو یوں تھوڑا سا جھاڑا۔ عرض کی حضور میں نے جھاڑا تھا۔ فرمایا تو نے اپنا کام کیا ہے، میں نے رسول اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا بستر پر جھاڑ کر پھر آرام کرو، کوئی موذی جانور نہ ہو۔ خادم نے جوڑا جھاڑ کر آگے رکھا، اللہ کے اس مقبول بندے نے پھر جوڑے کو پکڑا، پھر جھاڑا، پھر پہنا، پہلے دایاں قدم پھر بایاں قدم۔ جی عرض کی حضور نے جھاڑا ہے۔ فرمایا تو نے اپنا کام کیا، اپنے مرشد کے جوڑا جھاڑا ہے، میں اپنے رسول کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین کی بات کر رہا ہوں۔ ان نگاہوں نے نہ جانے کتنی دفعہ دیکھا، اور ان نظروں نے اس ناچیز کو پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا۔ ایسا کوئی پیر ملے تو موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا، جو اللہ کے رسول کی بات کرتا ہو، پھر موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اور جو چور ہو، ڈاکو ہو، اس کے پاس بھی کبھی نہ جانا، خواہ بڑے بابا جی ہوں، بابا جی ہوں، بڑے بابا جی ہوں، بڑا مچ لگایا ہوا ہے بابا جی نے، اللہ تعالیٰ معافی دے، بڑا جھوٹ چل گیا ہے، بڑا جھوٹ چل گیا ہے، اور بڑا نازک زمانہ آ گیا، بہت نازک آ گیا، اور تمہارے لیے بڑا امتحان ہے، خاص طور پر تمہارے بچوں کے لیے بڑا امتحان ہے جو بھی سکول میں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ عقیدہ خراب ہو رہا ہے، عمل خراب ہو رہا ہے۔ عقیدہ، اللہ اکبر۔ ایک بات کہہ کے پھر اجازت چاہوں گا۔ عرب میں یہ روایت تھی، اور سب اس کو تسلیم کرتے ہیں نا، کہ بچوں کو دیہات میں دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلیمہ سعدیہ لے گئے دیہات میں، تو کیا حضرت آمنہ خود نہیں پلا سکتی؟ مکہ شہر میں کوئی دودھ پلانے والی نہیں، دیہات میں کیوں بھیجا ہے؟ دو باتیں خاص یاد رکھو۔ ایک تو دیہات کی زبان خالص زبان، تمہارے گجرات شہر میں پنجابی صحیح نہیں بولی جاتی، دیہاتوں میں صحیح بولی جاتی ہے۔ پنجابی دیہاتوں میں بولی جاتی ہے، شہر میں مکس ہو جاتی ہے۔ پہلے ہم نے اس دودھ میں اردو ملائی، اب اس میں ہم نے انگلش بھی ملا دی۔ دیہاتوں میں پنجابی خالص، ہر ملک کی دیہات میں زبان اس ملک کی خالص، بچہ وہاں جائے اصلی زبان سیکھے۔ نمبر دو، شہروں کی فضا اتنی صاف ستھری نہیں ہوتی جتنی دیہات کی فضا، آب و ہوا صاف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بوڑھی اماں، دادی اماں، اس نے گود میں لے کر نہ پڑھایا تھا، بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ، پہلا سبق دادی اماں نے دیا ہے۔ یہ خالص کلمہ ہے نا، یہ دادی اماں نے دیا ہے۔ اب تو دیہات میں چلا جا، دور شہر سے دور چلا جا، ایک دیہاتی جو ہل چلا رہا ہے، بڑا ٹھہر جا بھائی میری بات سن، اس سے تو کوئی مسئلہ پوچھ جو تیرے شہر میں اب اختلاف والا بنا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر، بھئی تو دیہاتی ہے، اس کا علم نہیں ہے، اس سے پوچھ تو نبی پاک کے متعلق کیا عقیدہ رکھتا ہے، زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں؟ وہاں لائبریری نہیں، کتابیں نہیں، لیکن عقیدہ اصل وہاں موجود ہے۔ اصل عقیدہ دیہات میں تھا۔ وہ ان پڑھ آدمی، ہل چلانے والا، بکریاں چرانے والا تجھے کہے گا کہ میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا
میں یہی کہوں گا میرا نبی زندہ ہے۔ الگ بات ہے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی، دلیل نہیں ہوگی، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ایک ڈیرے پر، چھوٹا سا ڈیرا، ایک بوڑھی اماں، اے بھئی تھوڑا سا دودھ لے جا۔ کیسے اماں؟ 11ویں دا ہے، یہ دودھ 11ویں دا لے جا۔ معلوم ہوا کہ اصل عقیدہ تیرے دیہات میں، یہاں ملاوٹ ہو گئی، شہروں میں آ کر ملاوٹ ہو گئی۔ اس لیے سنیو تو مبارک کے قابل ہو، الحمدللہ تمہارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے چلا ہے۔ ولی لے کر آئے، غوث لے کر آئے، کتب لے کر آئے، ابدال لے کر آئے، اوتاد لے کر آئے، نقیب لے کر آئے، نجیب لے کر آئے، شیخ القرآن لے کر آئے، شیخ الحدیث لے کر آئے، تیرا پیر لے کر آیا، تجھے عقیدہ دیا۔ سلسلہ بسلسلہ چلتا چلتا تیرا سرکار تک جا کر سلسلہ پہنچتا ہے۔ جس طرح ہمارا نسب آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، ہمارا روحانیت، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا وجدان، ہمارا ذوق، سب کچھ نبی کریم تک پہنچتا ہے الحمدللہ۔ امام اعظم کے ذریعے سے، خواجہ اجمیری کے ذریعے سے، داتا اجمیری کے ذریعے سے، اور بابا فرید کے ذریعے سے۔ سنتیں پڑھ لو۔